بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن کو دیکھیں. جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام وتذکرۃ لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام. جعلتہ تبصرۃ، میں نے اس کو تبصرہ بنایا، میں نے اس کو بات پہ توجہ دینا. جعلتہ تبصرۃ، جعل متعدی ہے دو مفعولوں کی جانب. پہلا مفعول ہے ہو، ضمیر منصوب متصل. دوسرا مفعول ہے تبصرۃ. جیسے آپ پڑھتے ہو نا یہ خبر کا مبتدا پہ عمل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جو جعل اس کے دوسرے مفعول کا پہلے مفعول پہ عمل ہوتا ہے. اسی طرح وہ جو تم افعال پڑھے نا تم نے، افعال قلوب نامیر وغیرہ میں، تو افعال قلوب میں بھی دوسرے مفعول کا پہلے مفعول پہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک باب پڑھا تھا باب آتیتو، وہاں پر مفعول ثانی کے مفعول اول پہ عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ باب علمتو میں مفعول ثانی کے مفعول اول پہ عمل ہوتا ہے. باب اعلمتو میں مفعول ثالث کے مفعول ثانی پہ عمل ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جال جو ہے اس کے بھی مفعول ثانی کے مفعول اول پہ عمل ہوتا ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو مفعول ثانی ہے تبصرۃ المصدر وصف ماض. جعلتہ ہو ہے ذات، وصف ماض کا ذات پہ عمل نہیں ہو سکتا. اعتراض بنا نہیں؟ جو اعتراض پہلے مبتدا اول والے بس وہی اعتراض ہے. دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کے شارح جواب دے رہے. اعتراض یہ کہ کہا جعلتہ تبصرۃ، جعلتہ تبصرۃ. جعل ہے دو مفعولوں کی جانب متعدی. پہلا مفعول ہے ضمیر منصوب متصل، دوسرے تبصرۃ. جعل کے مفعول ثانی کے مفعول اول پہ عمل ہوتا ہے. یہاں پر مفعول ثانی وصف ماض ہے، مصدر ہے، اس کا مفعول اول پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ بات درست نہیں. اعتراض سمجھے؟ تو اس کے دو جواب دی اشارے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مصدر جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے. مصدر ٹھیک ہے. تبصرۃ بمعنی مبصرا، بصر یبصر تبصرۃ فهو مبصر. یہ تبصرۃ مبصرا کے معنی میں ہے. تبصرۃ مبصرا جو ہے وصف مع ذات ہے، اس کا عمل درست ہے. ٹھیک ہو گیا پہلا جواب. دوسرا جواب وہی جو پہلے بات کی تھی، امر مبالغۃ. جعلتہ تبصرۃ، میں نے اس کو تبصرہ بنایا، یعنی بنایا تو مبصر بنایا میں نے، لیکن اتنا مبصر اتنا مبصر اتنا مبصر، بصیرت افروز. مبصر کے معنی ہو گئے نا، اتنا بصیرت افروز، اتنا گویا کہ نفس بصیرت افروزی بن گئی، وہ تبصرہ بن گیا. مبالغہ. بات سمجھے گی؟ یہ دو جواب پہلے بھی دیتے ہیں، وہی دو جواب یہاں پر بھی. اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں یعنی مبصرا، یہ پہلا جواب. اور احتمال ہے اسناد میں تجوز کا. کوئی اسناد میں تجوز ہی مراد وہی ہے کہ عمل مبالغہ تھا. عمل نہیں سمجھو؟ بات ہے یہ ذہن میں. لیکن غور کریں اس نے کیا کیا. مبصرن والا دو جواب دیے نا. پہلا جواب دیا حتمی اور جزمی انداز میں، دوسرا یحتمل سے. اس میں اشارہ ہے کہ دوسرا جو ہے وہ ہے ضعیف ہے جواب. پہلا جواب مختار ہے شارح کا، دوسرا احتمال ہے لیکن وہ قوت نہیں جو پہلے جواب میں ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھو نہیں؟ یہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ اہل علم 1 2 4 5 مسئلے بتا دیتے ہیں، اکٹھے احتمال بیان کر دیتے ہیں. اب ان کے اندر جو راجح اور مرجوح ہے ان کو پہچاننا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلا راجح ہے دوسرا مرجوح ہے، یہ نہیں کہا. اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ اس کی نظر میں کون سا راجح کون سا مرجوح ہے. اسلوب کلام سے کیا کہا؟ اے مبصرن، یہ حتمی طور پر بیان کی. تبصرۃ اے مبصرن. ٹھیک ہو گیا؟ جب دوسرے جواب کی بات ہے تو کہا یحتمل، یہ بھی احتمال ہے.
یہ اسلوب ہے، یہ بتا رہا ہے کہ پہلا جواب راجی، دوسرا مرجو. جی بات سمجھے؟ جی. آپ سوال کر سکتے ہیں دوسرا مرجو کیوں ہے، حمل مبالغتاً والا جواب مرجو کیوں ہے؟ جی. اصل میں دیکھیں نا، یہ حمل مبالغتاً تو محض دعویٰ ہے نا. جی. حقیقت میں نفس تبصرہ تو نہیں بنا نا. بھائی ذات جو ہے وہ گل مل کے جناب والا وہ مصدر بن گئی ہو، ایسا تو نہیں ہے نا. میرا یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہی چیز ہے نا. زید عدل جب کہتے ہو تو زید کیا ہے، وہ انسان سے ہٹ کے ایک صفت اور عرض بن گئے، عدل بن گئے، ایسا تو نہیں ہے. بس مبالغتاً آپ کہہ رہے ہوتے ہو نا زید عدل. جی. تو وہ محض دعویٰ ہوتا ہے اس میں، یعنی یہ حمل ادعائی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حمل ادعائی. حمل ادعائی تو حقیقت نہیں ہوتی وہ. جی. اسی لیے کہا نا تجوز فی الاسناد، اسناد میں مجاز. جی. اسناد مجازی. بات سمجھے؟ جی. وہ چونکہ حقیقت نہیں ہوتی، محض دعویٰ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اگر یہ کہو نا جی یہ حمل مبالغتاً ہے، یعنی یہ محض دعویٰ ہے، تو پھر گفتگو محض دعووں پر ہی مبنی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. گفتگو محض دعووں پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. یہ چیز تو کوئی قابل مدح نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے. بھئی یہ نرے دعوے ہیں، کتاب کی تعریف کر رہے ہیں. بھئی ہم جو تعریف کر رہے ہیں نرے دعویٰ، حقیقت نہیں ہے. یہ کون سی تعریف ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کا احتمال ہے لیکن ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو کو حقیقت پر معمول کرو، اور وہ یہ کہ تبصرہ و مبصر. اور اگر محض دعوی ادعائی بات کرو تو احتمال ہے عبارت کی توجیہ تو ہو جائے گی، لیکن اس میں نہیں ہے، اتنی مضبوطی نہیں ہے، قوت نہیں. بات سمجھے ہو نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھ لو. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا جواب حتمی طور پہ ذکر کیا، دوسرا احتمالی طور پر دوسرے کے ذوف کی طرف اشارہ کر دیا. تو سوال ہے کہ دوسرے کے ذوف کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ تو اس کے جواب ہے کہ دوسرے کے ذوف کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ دوسرا جو جواب ہے وہ مبنی ہے اس بات پر کہ یہ بات محض ادعائی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کہ حقیقت میں وہ نفس مصدر بنی بھی نہیں ہے. یہ نرا دعویٰ ہوتا ہے ہمارا، وہ عمل مبالغتاً جسے بولتے ہیں، یہ نرا دعویٰ ہے. جب یہ نرا دعویٰ ہے، یہ محض دعویٰ ہے، حقیقت پر معمول، یہ حقیقت نہیں ہے. اب مدح کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کہتے بھئی یہ حقیقت میں ایسا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں حقیقت میں ایسا نہیں بننے، ہمارا دعویٰ یہ کہ ایسا ہے. یہ تو مدح نہیں بنے گا. اس لیے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کیا. بات سمجھے ہو نہیں؟ معنی کریں یعنی مبصر ہے اور احتمال ہے اسناد میں تجوز کا. ٹھیک ہے. غور کرنا، یہ ایک سوال اور اس کا جواب. اب دیکھو جعلتو تبصرۃ و تذکرۃ، تذکرۃ پہ بھی جا کے یہی سوال وارد ہوا. تذکرۃ کا تو تبصرۃ پر عطف کا ضابطہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ معطوف علیہ والی عبارت حذف ہو جائے گی، معطوف وہاں لگ جائے گا. جعلتو تبصرۃ، تبصرۃ ہٹاؤ، تذکرۃ لگاؤ. جعلتو تذکرۃ، جعلتو تذکرۃ، وہی سوال کہ یہ حمل درست نہیں ہے. تو کہا اس کے وہی یہی دو جواب. جعلتو مذکرا، جعلتو ایک جواب، دوسرا حمل مبالغتاً. راجی یہ کہ تذکر بمعنی مذکر کی کرو، اس کو حمل مبالغتاً نہ بنا. نہیں سمجھے ہو؟ جی. اور یوں ہی مصنف کا قول تذکرۃ. توجہ ہے. اب دوبارہ متن کو دیکھیں. متن میں ایک ہے لدل افہام. جی. ایک ہے من ذوی الافہام، ایک ہے لدل افہام، ایک ہے من ذوی الافہام. ٹھیک ہے. تو غور کریں، افہام ہو تو اب یہ مصدر ہے باب فعال سے، افہام ہو تو جمع ہے فام کی. تو یہ پہلا افہام ہے یا افہام ہے، دوسرا افہام ہے یا افہام ہے. یہ سوال تو شارح نے تعین کر دی. یہ پہلا ہے افہام اور دوسرا ہے افہام. پہلا ہے افہام، سمجھانا. کیا سمجھانا؟ مصدر ہے نا. افہم یفہم افہاما فہو مفہم فذاک مفہم. ٹھیک ہے نا. افہام سمجھانا، اور افہام جمع فام کی ذہن عقلیں. نہیں سمجھ بات؟ اور کوئی بات نہیں، معنی کریں. ساتھ کسر کے ہیں. یہ کسر کی مراد، کسر کے معنی یہ نہیں ہے کہ افہام کے آخر پہ آپ کسر پڑھیں.
یہ نہیں بتانا، یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لداخ مضاف الیہ ہے. جب مضاف الیہ ہے تو پھر مضاف الیہ تو مجروری ہوگا نا. ایک تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا اعراب یوں نہیں بتایا جاتا بالکسر بالجر. نہیں سمجھو؟ اعراب یہ نہیں بتایا جاتا بالکسر بلکہ بالجر. ٹھیک ہے نا؟ اعراب یوں بتایا جائے کہ بالجر بالرفع بالنصب. ٹھیک ہے نا؟ بالکسر بتایا جا رہا ہے تو یہ اعراب نہیں ہے. ایک تو اس کی ضرورت نہیں تھی، دوسرا یہ اسلوب نہیں بتانے کا. ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ بالکسر اے بکسر الحمزہ. شروع میں جو حمزہ سمجھ رہے ہو نا؟ معنی کے ساتھ کسر کے وجہ ہے الافہام سمجھانا. سوال ہے کہ سمجھانا تو ہے متعدی. جی کس کو سمجھانا؟ جی کس کو سمجھانا؟ شارح کہہ رہے ہیں کہ الف لام عوض مضاف الیہ کی ہے لدا افہام مل غیر ایجا. توجہ ہے؟ الافہام پر جو الف لام ہے عوض مضاف الیہ کی لدا افہام مل غیر ایجا. تقدیر یوں بنے گی اور یوں بھی بن سکتی ہے لدا افہام ہی لل غیر. لدا افہام الغیر ایجا لدا افہام ہی لل غیر. دونوں تقدیروں کے معنی سنو. افہام الغیر ایجا دوسرے کا غیر، دوسرے کا اس کو سمجھانا. سمجھے؟ افہام الغیر اس کا دوسرے کو سمجھانا. جعلتو تبصرۃ لدى الافہام. توجہ رکھنا. جعلتو تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام. لمن حاول التبصر لدى الافہام. میں نے اس کو بصیرت افروز بنایا. بھائی کیسے بصیرت افروز بنایا؟ قال لمن حاول التبصر جو بصیرت کا خواہاں ہو، جو بصیرت کا متلاشی ہو. کب؟ قال لدى الافہام اس وقت جب دوسرا اس کو سمجھائے. اب غور کرو، یہ اشارہ شاگرد کی جانب. یعنی میں نے اس کو شاگردوں کے لیے بصیرت افروز بنایا. کیونکہ دوسرا اس کو سمجھائے وہ دوسرا ہو گیا استاد، اس کو سمجھائی ہو گیا شاگرد. یعنی پھر یہ مبصر ہے شاگردوں کے لیے. کس کے لیے؟ غلام مرزا کے. لدا افہامی للغیر میں نے اس کو بصیرت افروز بنایا اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے بصیرت حاصل کرنے کا. لدا افہامی للغیر جب وہ دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے. یعنی دوسرے کو سمجھانے کے وقت جو بصیرت چاہتا ہے میں نے اس کے لیے اس کو بصیرت والی بنایا. دوسرے کو سمجھاتے وقت دوسرے کو سمجھاتا کون ہے؟ استاد. تو مطلب یہ تبصرہ میں نے استاد کے لیے بنایا. نہیں سمجھو؟ تو یہ دونوں احتمال ہیں. لدى الافہام افہام الغیر ایاہو شاگرد، افہام للغیر استاذ. نہیں سمجھو؟ شاہ جی وجہ تو نہیں ہے نا؟ ہے صحیح. یعنی سمجھانا غیر کا اس کو یا سمجھانا اس کا غیر. ٹھیک ہے نا؟ اول کون سا؟ تفہیم الغیر ایاہو متعلم کے لیے اور ثانی معلم کے لیے. یعنی مطلب اگر آپ یوں معنی کریں لدا افہام الغیر ایاہو تو یہ طلبہ کے لیے کیا ہوگا؟ تبصرہ ہوگی، بصیرت افروز ہوگی. لدا افہام الغیر ایاہو تو یہ طلبہ کے لیے بصیرت افروز کتاب. لدا افہام ہی للغیر ہو تو اب یہ اساتذہ کے لیے بصیرت افروز. سمجھے؟ اب یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شارح نے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لدى الافہام کیوں کہہ دیا، اس کا مضاف الیہ وغیرہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ذکر کر دیتے تو کوئی ایک ہی ذکر کرتے ہیں. طلباء کے لیے ذکر کرتے تو اساتذہ کہتے نہیں ہمارے لیے تو بصیرت افروز نہیں ہے. اساتذہ کا بول دیتے تو طلباء کہتے بھئی یہ تو ہمارے معیار سے اوپر کی کتاب ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ لدى الافہام کہہ دیا تاکہ دونوں احتمالات باقی رہیں. اور دیکھو یہ اس اساتذہ کے بھی بصیرت افروز ہے اور طلباء کے لیے بھی بصیرت افروز ہے. آگے بصیرت آگے حاصل نہ کرے مدر اس سے تو اس کی مرضی ہے. لڑ بھڑ تو کوئی نہیں سکتا نا. جی مانا کرے.
اول ہے متعلم کے لیے اور ثانی مفعول کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب کہا تھا وہ تذکرتاً کے بارے میں بات ہو چکی. لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام. غور کرو کہ یہ افہام ہے یہ یا افہام ہے. پہلے افہام گزرے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی افہام کا نہیں یہ افہام ہے. بھئی افہام تو مصدر ہے. افہام کیا ہے؟ افہام کی جمع ہے افہام. نہیں سمجھے؟ اور کوئی بات حمزہ کی فتح کے ساتھ ہے جمع ہے فام. توجہ ہے نہیں؟ گاؤں وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ یہ جار مجرور ایک. من ذوی الافہام جار مجرور دوسرا. یہ دو جار مجرور یہاں پر ان دو ظرفیں ہیں. ایک لمن ارادہ اور دوسرا من ذوی الافہام. وجہ ہے سوال یہ ہے کہ من ذوی الافہام متعلق ہے یتذکر سے. اور ذہن میں رکھیں یتذکر کا صلہ من آتا نہیں. یتذکر کا صلہ من نہیں آتا. لہٰذا یہ بات درست نہیں. اعتراض بنا نہیں. یہ بات آپ سمجھیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا صلہ آتا ہے نہیں آتا؟ یہ آپ کے عربیت سے تعلق ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ دیکھیں نا آپ سندھی زبان کی تذکیر تانیث مذکر مؤنث کیسے پتہ چلے گا؟ سندھی آئے گی تو ٹھیک ہے نا. ہم اردو میں جناب والا بہت سے ایسے جو نا لفظ بولتے ہیں مذکر بولتے ہیں تم سندھی میں مؤنث بولتے ہو. ٹھیک ہے نا. اس لفظ کے معنی یہ ہے جی. اس لفظ کے معنی تو تم جی معنی بولتے ہو. جی معنی یہ مؤنث بولتے ہو. ایسا نہیں ہے. بس اتنی نہیں آتی جیسے نہیں. اس کا مطلب مجھے زیادہ آتی ہے. مطلب کیا بولتے ہو؟ لفظ جا مانا لفظ جی مانا. تو پھر بولو نا یار. ٹھیک ہے جی صحیح. تو جو ہے آپ کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی بھی اس کا صلہ کیا آئے گا. یہ اس زبان میں مذکر مستعمل ہے مؤنث مستعمل. میں نے مثال مذکر مؤنث کی دی ہے ورنہ بات تو کس کی ہو رہی تھی؟ بات تھی کس کی؟ صلہ کی. تو صلہ فلاں لفظ آتا ہے یا فلاں لفظ نہیں آتا. فلاں فعل کا صلہ یہ آتا ہے یہ نہیں آتا. یہ عربیت سے تعلق کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات طلباء کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھائی صلہ آتا ہے نہیں آتا. یہ اس زبان سے تعلق کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھو نا جی آپ جو ہے نا اس سے جاؤ پیسے لے آؤ. اس سے پیسے لے آؤ. اب یہاں کہا جائے جاؤ اس کو پیسے لے آؤ تو اردو کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اس کو پیسے لے آؤ مطلب اس سے پیسے لے آؤ نا. تو اب کو یہاں پر صلہ درست نہیں ہے. سے درست ہے. اس کو اب یہ کو اب کو یہاں درست ہے. جی تو مقصد یہ کہنے کا کہ ہر ایک جو زبان ہے اس کا اسلوب ہے. عربی زبان میں تذکر کا صلہ من نہیں آتا. تذکر کا صلہ من نہیں آتا. تو اعتراض یہاں پر تو من لے کے آئے. اعتراض بنا نہیں. اس کا شاعر نے جواب تھا. دو جواب تھے. پہلا جواب یہ کہ یہ جو ہے یہ ظرف لغو نہیں ظرف مستقر ہے. یہ ظرف لغو نہیں ظرف مستقر ہے. اعتراض آپ کا تب بنتا جب یہ یتذکر سے متعلق ہوتا. ظرف لغو بنتا پھر اعتراض ہوتا. یہ یتذکر سے متعلق نہیں ہے. یہ ظرف مستقر ہے. کائناً ثابتاً وغیرہ سے متعلق ہو گئے. یہ حال بن رہا ہے یتذکر کے اندر جو فاعل ہے اس سے. یتذکر کے اندر جو ضمیر ہوا اس سے من ذوی الافہام کیا ہے وہ حال بن رہا ہے. نہیں سمجھے؟ جواب بنا نہیں بنا. تو لہٰذا یہ اعتراض تب بنتا جب کہ یہ یتذکر سے متعلق کرتے. یہ یتذکر سے متعلق نہیں ہے. یہ محذوف سے متعلق ہے مقدر سے متعلق ہے. اور وہ یتذکر میں جو ضمیر ہے فاعل کی اس سے حال ہے. بات سمجھے؟ پہلا جواب. حسن توجہ کر. اتنی بات سمجھے نا یہ معنی کریں. دوسرا جواب بتا دوں گا. اور ظرف ثانی کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ دو ظرف ہیں نا لمن اراد اور من ذوی الافہام. اس لیے میں نے آپ کو بتایا دو ظرف ہیں. یہاں بات من ذوی الافہام پر ہے. اور ظرف ثانی یا محل حال میں ہے یتذکر کے فاعل سے. وجہ ہے دوسرا جواب
دوسرے جواب سے پہلے مختصر تمہید. تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ کہ بعض اوقات ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے. ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے. جو چھپائے ہو اسے متضمن کہتے ہیں. جس کے معنی کو چھپائے ہو اسے متضمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. متضمن مذکور ہوتا ہے، متضمن مذکور نہیں ہوتا. متضمن کا کوئی صلہ وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین پر قرینہ بنتا ہے. متضمن بالعموم اصل اور متضمن کس چیز کی آواز ہے جی؟ متضمن بالعموم اصل اور متضمن اس سے حال وغیرہ واقع ہوتا ہے. اس امر کو تضمین کا نام دیا جاتا ہے. دوبارہ سمجھیے توجہ کے ساتھ. دوسرا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید. تمہید یہ کہ بعض اوقات ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسے تضمین کا نام دیا جاتا ہے. جو چھپائے ہوئے ہو اسے متضمن، جس کے معنی کو چھپائے ہوئے اسے متضمن کہا جاتا ہے. متضمن مذکور اور متضمن محذوف ہوتا ہے، لیکن متضمن کا کوئی صلہ وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین کرتا ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے. متضمن اصل بالعموم اصل اور متضمن اس سے حال وغیرہ واقع ہوتا ہے. یہ تمہید ہے. اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہ مین جو ہے یہ تذکر ہی سے متعلق ہے، لیکن یہاں تضمین ہے. یہ تذکر کیا ہے؟ آخذاً متعلماً وغیرہ کے معنی کو متضمن ہے. آخذاً متعلماً کے معنی کو متضمن ہے. لمن اراد ان یتذکر آخذاً من ذوی الافہام. توجہ رکھیں. لمن اراد ان یتذکر آخذاً من ذوی الافہام، جو نصیحت پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے. نصیحت پکڑنا چاہتا ہے کسے؟ آخذاً من ذوی الافہام، اس حال میں کہ وہ عقل والوں سے اکتساب فیض کر رہا ہے. اخذ ذوی الافہام ہو گئے نا اساتذہ؟ ٹھیک ہے نا. تم تو کم از کم چلو تم بھی ہو ذوی الافہام، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اساتذہ ہے. ٹھیک ہے. تو آخذ من ذوی الافہام، وہ ذوی الافہام سے اخذ چاہتا ہے، ذوی الافہام سے اکتساب فیض کرتے ہوئے. یتذکر آخذ من ذوی الافہام، جو آدمی کیا کر رہا ہے؟ نصیحت پکڑنا چاہ رہا ہے. کب؟ وہ ذوی الافہام سے فیض لیتے ہوئے، ذوی الافہام سے فیض لیتے ہوئے، ان سے پکڑتے ہوئے، اخذ کرتے ہوئے. تعلما من ذوی الافہام یہ بھی کہہ سکتے ہو، ان سے علم حاصل کرتے ہوئے. بات سمجھے نہیں؟ تو من کا تعلق یتذکر سے ہے، لیکن یہاں تضمین ہے. اخذ و تعلق کے معنی کو یہ متضمن ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ دوسرا جواب ٹھیک ہو گیا. یا متعلق ہے یتذکر سے. اخذ و تعلق کے معنی کو معنی کی تضمین کے ساتھ. اب تقدیری بات کیسے بنے گی؟ یعنی نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے پکڑتے ہوئے یا سیکھتے ہوئے ذوی الافہام سے. تو جو ہے نہیں کہا فہذا ایضا یحتمل الوجہین. فہذا ایضا یحتمل الوجہین. وجہ ہے کون سی؟ دو وجہ، جو دو وجہ پہلے گزری ہے. لدى الافہام میں دو وجہ تھی. لدى افہام ہی للغیر، لدى افہام للغیر ایاہ. بات پہ دھیان دینا. ایک احتمال پر وہ معلم کے لیے، دوسرے احتمال پر متعلم. وہی دو احتمال یہاں پر بھی. آپ سمجھنا کہ وہ کیسے. آپ نے کہا کہ لمن اراد ان یتذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہے. اب من ذوی الافہام کو کیا بنائے آپ؟ من ذوی الافہام کو، عثمان توجہ میری طرف کروں گا، من ذوی الافہام کو آپ بنائے حال. لمن اراد ان یتذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہے اس حال میں کہ وہ ذوی الافہام سے ہے. اس حال میں کہ وہ ذوی الافہام سے ہے. ظاہر ہے یہ استاذ کو کہا جا رہا ہے. جو آدمی نصیحت پکڑنا چاہتا ہے اس حال میں کہ وہ خود ذوی الافہام سے ہے.
جی وہ کیا ہے؟ وہ ذویل افہام سے ظاہر جب حال بنائیں گے تو اب غور کریں کہ یہ ہے معلم کے لیے. جی آپ نے کہا یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے. کب؟ ذویل افہام سے اکتساب فیض کرتے ہوئے. جی اب ذویل افہام سے اکتساب فیض کرنے والا کون ہے؟ متعلم. اب یہ متعلم کے لیے نہیں سمجھے. جی مطلب یہ نکلا کہ اگر آپ اس کو حال بنائیں، من ذویل افہام کو حال بنائیں یتذکر میں ہوا ضمیر سے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا معلم کے لیے. اب یہ معلم کے لیے تذکرہ ہے. جی اور اگر یہ تضمین والی جو بات ہے وہ کرے تو اب یہ تذکرہ ہوگا کس کے لیے؟ طلبہ کے لیے ہوگا، متعلمین کے لیے. بات سمجھے؟ یہ مطلب اس نے یہ جو کہا فہذا ایضاً یحتمل الوجہین، اس کے اندر بھی دو وجہ کا احتمال ہے. دو وجہ کون سی؟ ایک معلم، دوسرا متعلم. بات سمجھے؟ تو یہ بھی احتمال رکھتا ہے دو وجہ کا. بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ آگے پھر